امام مہدی فیوچر میں آنے والے ایک ایسے انسان جس کی پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اور یہ صرف اسلام میں ہی نہیں، یہ دنیا کے ہر ریلیجن، یہودی، کرسچینٹی اور ایون کہ ہندو میں بھی ایک ایسے انسان کے آنے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ مسلم سکولرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا آنا اور ایک خیالی بات ہے، اور یہ یہودیوں اور کرسچن کی ایک بہت بڑی سازش ہے تاکہ مسلمان اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی چپ رہے اور اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے صرف بیٹھ کر امام مہدی کے آنے کا ویٹ کرے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف ایک مت ہے یا پھر سچ میں ایک انسان آئے گا اور پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس کے تقریباً 70 سال بعد پورے فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن وہاں ان کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اصل میں سپر پاور رومنز کے پاس تھی، اور فلسطین رومن امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا۔ ریلیجن کے حساب سے یہودی اور رومنز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ یہودی صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور رومنز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ اسی لیے اسی ڈیفرنس کی وجہ سے رومنز کبھی کبھی یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیتے اور ان سے کافی سارا ٹیکس بھی لیتے تھے۔ جب رومنز کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو یہودیوں نے رومنز کے حکومت سے بغاوت کر لی، جس کی وجہ سے رومنز کا بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آرمی کو فلسطین میں انٹر کر کے وہاں کے مین سٹی جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جروسلم میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اسی بند رستوں کی وجہ سے جروسلم میں کسی قسم کی بھی مدد، کھانا، پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ رومنز کی سخت ظلم کی وجہ سے وہاں یہودی بھوک سے آہستہ آہستہ مرنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ جوسفس نے اپنے بک میں لکھا کہ وہاں کے ماؤں نے ان سخت حالات میں اپنے بچوں کے گوشت کو پکانا شروع کر دیا، اور جب سیج ختم کر کے رومن آرمی جروسلم میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگایا، جس میں ہزاروں یہودی جل کر مر گئے، اور پھر وہاں ٹائٹس کی فوج نے جروسلم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بچے، بوڑھے، عورتوں سب کو مارنا شروع کر دیا۔ اور اگین جوسفس نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ اسی دن تقریباً 11 لاکھ یہودیوں کو ٹائٹس کی فوج نے مار ڈالا، اور جو یہودی وہاں زندہ بچ گئے ان کو جانوروں کی طرح غلام بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے روم میں یہودی غلام اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہاں مارکیٹ میں ایک یہودی کی قیمت تقریباً جانور سے بھی کم ہوتی، اور ان سب کے دوران یہودیوں میں ایک بات بہت زیادہ فیمس ہوئی کہ ایک دن ایک آنے والا آئے گا جو یہودیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر پھر دنیا میں سپر پاور بنا دے گا، اور یہ بات ان کی کتاب تورات میں بھی لکھی گئی، لیکن حقیقت میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ اور یہی سیم بات کرسچن کی بک انجیل میں بھی لکھی گئی ہے، بلکہ انجیل میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آیا تھا، جس کا ریفرنس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ فیوچر میں ایک ایسے انسان کے آنے کا عقیدہ صرف یہودی اور کرسچن میں نہیں ہے، بلکہ یہی سیم سوچ انڈیا میں ہندوؤں میں بھی ہے، کیونکہ ہندوؤں کے مطابق ان کے بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب جب زمین پر گناہ حد سے بڑھ جائے تو بھگوان خود یا پھر کسی کی شکل لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اس برائی کو ختم کر دیتے ہیں اور ریلیجن کو بچاتے ہیں۔ ہندو کے مطابق وشنو کے اس 10 اوتار میں سے 9 اوتار تو زمین پر آ چکے ہیں، اور آخری اور 10ویں اوتار کلکی نے ابھی آنا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہندو میں جتنی بھی نشانیاں 10ویں اور آخری اوتار کلکی کے بارے میں بتائے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ اسکالر تو کہتے ہیں کہ ہندو کا 10واں اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن خیر، اسلام میں فیوچر میں آنے والے انسان کا عقیدہ پہلے ان تینوں ریلیجن میں تھا، لیکن جب اسلام آیا تو سارے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج ساری دنیا میں پھیلانے لگے۔ تو اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے پوری دنیا کو کانکر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تب تک آپ اپنی سوچ کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آہستہ آہستہ مسلمانوں نے آدھی سے زیادہ
دنیا کو فتح کر لیا، اور جب عباسیوں کا وقت آیا تب مسلمان اپنی طاقت کی پیک تک پہنچ گئی تھی، جس دنیا میں آج بھی اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے عباسی خاندان کے 5ویں بادشاہ ہارون الرشید نے ایک بہت ہی یونیک کام کیا۔ اس نے اپنے کیپٹل بغداد میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی، اسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے، اور اس لائبریری میں دنیا کے کونے کونے سے تمام اینشنٹ کتابوں کو لا کر رکھ دیا، جس میں دنیا میں ہر ریلیجن، یہودی، ہندو اور کرسچن کی بھی کتابیں تھیں۔ اس لائبریری ہاؤس آف وزڈم میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن کے لوگ آ سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہودی اور کرسچن اور ہندو کے ساتھ بہت زیادہ ہی انٹریکشن ہونے لگی۔ اب یہاں پر مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں جب مسلمانوں کا نان مسلم کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ان کی ریلیجن میں سے آہستہ آہستہ سارے باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلنے لگی، جن میں سے ایک امام مہدی کا آنا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کا ذکر قرآن مجید اور 2 بڑے حدیثوں کے کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے درمیان ایک پراپر عقیدہ بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے صرف قرآن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ اپنے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی بات مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو تب ہوگی جب ان کے حدیث پر عمل کیا جائے۔ سبسکرائب